تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان
انسان کو باشعور بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان اگر تخلیق کے مقصد کو فراموش کر دے تو پھر سب سے زیادہ ساری مخلوقات میں کم تر، ذلیل تر اگر کوئی مخلوق ہوتی ہے تو پھر وہی انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی جو سہولت دی ہے وہ سہولت دیگر مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے، اور یہی سہولت انسان کو سیدھے راستے پر لاتی ہے، حلال کو اختیار کرواتی ہے، جائز کو اختیار کرواتی ہے، سچ کو سچ دکھلاتی ہے، حق کو حق دکھلاتی ہے۔ اگر اس اختیار کو انسان غلط راستے پر لا دے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سچ کو سچ جاننے کے لیے، جھوٹ کو جھوٹ پہچاننے کے لیے، سیدھے راستے کو سیدھا راستہ جاننے کے لیے اور غلط راستے کو غلط راستہ ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دستور، بہترین مینیفیسٹو اور بہترین لاہ عمل انسان کے سامنے پیش کرتا رہا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے سیدھا دستور عمل، دستور حیات قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، وہی انسان اللہ تعالیٰ کے پاس قابل تکریم ہوتا ہے، عزتدار ہوتا ہے، جو تقویٰ شریعت ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت شریفہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں وہی سب سے زیادہ عزت دار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والا ہے۔ تو انسان کب اپنے شعور کو کام میں لائے گا، انسان کب اپنے اختیار کو صحیح راستے پر ڈالے گا، جب اس کے سامنے سب سے بڑا اور سب سے اشرف رسول حیات یعنی قرآن حکیم ہو، اس کی صداقت کا ایمان ہو، اس کی حقانیت اور اس کا ایمان ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا، 14 صدی قبل جب یہ قرآن حکیم نازل ہوا تو عربوں کے بیچ میں نازل ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی دولت سے سرفراز کیا ہے، اختیار، چوز کرنے کی فیسلٹی۔ اختیار کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، اگر انسان اس کا مقصد حیات اللہ کی ذات ہو، اللہ کی طلب ہو، تو پھر وہ صداقت پسند ہوگا، نیک کو نیک سمجھے گا، حق کو حق جانے گا۔ اگر دنیا پرست ہے اور متاع دنیا پر مٹنے والا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس زبان میں قرآن عظیم نازل ہوا، ماننے والوں کی تعداد بہت ہی کم اور جھٹلانے والے، ٹھکرانے والے، سرکشی کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں
انسان جو فکس کرتا ہے اس کے نتیجے میں اچھائی کو اختیار کرتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرح تعلیم کیا. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو یعملون الصالحات، نیکوکار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے. تو قرآن عظیم ہدایت کنہیں کر رہا ہے؟ کس طرف کر رہا ہے؟ سب سے سیدھے راستے کی طرف. سب سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی قرآن حکیم نے بیان کر دیا اور سب سے بدترین راستے کو بھی بیان کر دیا، حلال کو بھی بیان کر دیا، حرام کو بھی بیان کر دیا، جائز کو بھی بیان کر دیا اور ناجائز کو بھی بیان کر دیا. ساری چیزیں قرآن میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. کوئی چیز چھپی چھپی نہیں ہے، سب چیزوں کو بیان کر دیا گیا. تو سب سے سیدھا راستہ کون سا؟ ہی اقوم سب سے سیدھا، اکبر سب سے بڑا، اعظم سب سے بزرگ. تو اقوم سب سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سب سے سیدھا راستہ وہ ہے جو معرفت خداوندی کا ہے، دیدار خدا کا ہے. اور جب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام قدیم مذہب ہے اور تمام انبیاء کرام نے سب سے سیدھے مذہب کی طرف، سب سے سیدھے راستے کی طرف بنی نوع انسان کو دعوت دیتے رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے سیدھے راستے کی طرف دعوت دی ہے اور ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت کرو، بندگی کرو تو ایسی کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. سب سے سیدھا راستہ یہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، عزلت سب صحبت صادقین تک کے دنیا، طلب دیدار خدا، یہ سب ساری چیزیں وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ٹولز ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، جینا مرنا سب. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سیدھے راستے کی طرف رہبری کرے. تو ابو جہل کو چڑھ کیوں ہوئی؟ ابو جہل مخالفت پر کیوں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ وہ سب سے سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا اور سب سے غلط راستے پر کام کر رہا تھا. کیلکولیشن کر رہا ہے، میں چاچا کو بھتیجا، نبوت اس کے پاس میں سے جاتی، ہم اعلیٰ وہ ادنا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیلکولیشن میں رہ گیا. لیکن قرآن عظیم یہ بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے سیدھے راستے کی طرف رہبری کرے تو وہی لوگ جو یعملون الصالحات، صالحات کو اختیار کرنے والے تھے، صالحات پر عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب میں
مذہب کو، سب سے سیدھے راستے کو دنیا پر ظاہر کر دیا۔ اب لوگ 500 سال مصطفیٰ کے بعد راستے تلاش کر رہے ہیں، ادھر چلے ادھر چلی، ادھر چلے جا رہے ہیں ادھر چلے جا رہے ہیں، اپنی ہی مرضی نے قرآن کر باہر جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہاں کیا کھویا وہاں کیا پا رہے ہیں؟ ان هذا القرآن مہدی موعود برحق علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ بیان قرآن رہا ہے، اور بیان قرآن کی وجہ سے ہی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں والیان ریاست، علماء، فضلاء سب نے دعوت مہدیت کو قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ جن کے دل میں صداقت تھی، ورنہ جو ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے، جن کا علم، جن کا مقصد حیات کچھ اور تھا، تو پھر وہ عمل صالح کو اختیار نہیں کیا۔ مہدی علیہ السلام و تسلیم کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے سیدھے راستے کو اختیار کرنا، اور سب سے سیدھے راستے کو اختیار کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، گول آسانی سے نہیں ہوتا، بڑی محنت ہوتی ہے، پسینے ٹپکتے ہیں، گھٹنے پڑ جاتے ہیں، اور گردن بھی کٹ سکتی ہے، سر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ مہدویت وہ چیز ہے، اب کوئی نیا مذہب آنے والا نہیں ہے، کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں مہدوی کی حیثیت سے زندہ رکھے، جو عین اسلام ہے، روح اسلام ہے، نفس اسلام ہے، ہماری زندگی، ہماری نسل بھی مہدویت پر باقی رہے، اور ہمارا خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو۔ ورنہ آج زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے، اور ہلاکت اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے، بظاہر سائنس کی زبان میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں قیامت کی تیاریاں، قیامت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے اسباب مہیا کر رہا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں تیار کر رہا ہے جو ہلاکت والی ہے۔ تفصیلات میں گئے بغیر میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کی اس صورت کو جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی، اور بعد میں وہ ختم کر دی گئی، بدل دی گئی، اور اس میں ملاوٹ کر دی گئی تھی، تو حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احیاء اسلام کے لیے توحید و عبادت کی وہ شکل دنیا کے سامنے پیش کی کہ لوگ واقعی اختیار کرنے کے بعد، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں مومن بندے دعا بھی کرتے ہیں، اس سیدھے راستے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے کی طرف ہمیں رہبری فرما، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تم نے انعام کیا۔ سب سے بڑا انعام کیا اولاد زیادہ ہونا انعام ہے؟ مال و دولت، وسیع سلطنت ملنا انعام ہے؟ یا انسان کا زیادہ عبادتوں میں مصروف ہونا انعام ہے؟ نہیں، سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا جلوہ دکھنا جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کا جلوہ دیکھنے کی تمنا اور طلب رکھنا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لیے مہدی موعود برحق علیہ السلام نے بڑی لطیف بات ارشاد فرمائی کہ طلب دیدار خدا فرض ہے، دیدار خدا نہیں، اگر دیدار خدا فرض فرماتے تو سب کے سب کافر ہوتے۔ طلب دیدار خدا یعنی اللہ کے دیدار کی طلب فرض ہے، اور جب طلب فرض ہوگی تو انسان قرآن کی طرف رجوع کرے گا جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سب سے بڑا معجزہ بیان قرآن رہا ہے، ہمیشہ آپ نے قرآن حکیم کو پیش کیا ہے، حقوق